السلام علیکم. پروگرام ہم نوجوان لے کر سائمہ عارف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے شاد و آباد اور خوش و خرم ہوں گے. ساتھیو، ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں. یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اس کی جھولی بھر دیں. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس ماہ مبارک کے طفیل اپنی رحمتوں اور برکتوں سے سرفراز فرمائے. دل مقام رسول ہو جائے، ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے، چھیڑ دو ذکر سید عالم، رحمتوں کا نزول ہو جائے. تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. الہام جامع ہے تیرا، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر اور تیری راہگزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہگزر، سدرۃ المنتہی. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعی، آفاق تیرے سامعی، یا رحمت للعالمین. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. ساتھیوں، کہتے ہیں کہ مایوسی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے اور انسان کو کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. مشکلات آتی رہتی ہیں اور نوجوانوں کا کام ان مشکلات سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے. آتے ہیں پروگرام کے مختلف سلسلوں کی جانب. ساتھیوں، آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کے لیے جو سلسلے رکھے ہیں ان میں فن پارہ، نئی منزلیں، نئے راستے اور یوتھ فورم شامل ہیں. ساتھیوں، میٹھی اور سریلی آواز عطیہ خداوندی ہے اور یہ نعمت رب خاص لوگوں کو عنایت کرتا ہے. ملواتے ہیں آپ کو مریم حسین سے
جو کہ کوہاٹ کی ایک طالبہ ہیں اور جن کی آواز میں ایک شیرینی ہے۔ شریک گفتگو ہیں کلیوال خٹک اور سلسلہ ہے فن پارہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک طالبہ جن کا نام مریم حسین ہے، جو کہ بہت اچھی نعت خوان ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مریم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں، کیسا محسوس کرتی ہیں؟ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے، یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں ہمیں کہ نعت خوانی آپ نے کب اور کیسے شروع کی؟ نعت خوانی کا شوق مجھے بچپن ہی سے تھا۔ میں پریپ کلاس میں تھی جب مجھے امی نے نعت سکھائی تھی شاہ مدینہ۔ وہ میں نے فرسٹ ٹائم دلز اکیڈمی اسکول میں ایک کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا اور وہاں پہ فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی۔ اچھا، یعنی نعت خوانی میں آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اسی وجہ سے آپ کو نعت خوانی یعنی نعت پڑھنے کا شوق پیدا ہوا؟ نو سر، یہ چیز آپ انہیریٹڈ سمجھ لیں۔ میری امی پڑھتی تھی، میری خالائیں، نانو، سب کی آواز بہت اچھی تھی، تو ایک یہ مجھ میں یہ چیز انہیریٹڈ آئی پہلے سے۔ میری امی نے صرف مجھے پالش کیا، مجھے میرے اس ٹیلنٹ کو، میری اس شوق کو ابھارا، اور آگے جا کے آج میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں اور کئی کمپٹیشنس میں اور بھی حصے لیے ہیں اور پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اب تک نعت خوانی کے کتنے مقابلوں میں آپ نے حصہ لیا ہے؟ سر میں یہ تو نہیں بتا سکتی کہ کتنے، بیکاز میں نے بے شمار مقابلوں میں حصہ لیا ہے اور تمام مقابلوں میں اچھی پوزیشن لی ہے اور کامیابی حاصل کی ہے۔ یعنی بہت سارے نعتیہ مقابلوں میں آپ نے حصہ لیا ہے اور آپ کو یاد نہیں ہے؟ نو سر، یاد نہیں ہے، اس لیے کیونکہ میں نے بہت زیادہ مقابلوں میں حصہ لیا ہے، بچپن سے لے کے اب تک لیتی آ رہی ہوں۔ کیا آپ کو اب تک کوئی ایوارڈ یا انعام ملا ہے نعت پڑھنے کے مقابلوں میں؟ جی، اسکول لیول پہ میں نے نعتیہ مقابلوں میں حصہ لیا ہے اور اس میں مجھے انعامات سے بھی نوازا گیا ہے۔ مریم حسین، اگر ایک نعت نوجوان دوستوں کی نظر کریں۔ جی ضرور۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب
پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہمسر، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہمسر، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ جزاک اللہ۔ مریم حسین، آخر میں اپنے نوجوان بہن بھائیوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں آپ؟ جی، جیسا کہ میں باقی انٹرویوز میں بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ میرے نوجوان بہن بھائی اپنی فرسٹ پریفرنس تعلیم کو دیں اور تعلیم میں پڑھ لکھ کر کچھ کریں، اپنے ملک و قوم کے لیے خدمت کریں، اور خاص کر میرا یہ پیغام بچیوں کے لیے ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور ملک کی اور قوم کی ترقی میں برابر حصہ لیں۔ مریم حسین، نوجوانوں کے اس پروگرام میں شرکت کرنے پر آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ساتھیوں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ نوجوان تعلیمی سفر کے دوران تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں کیا مستقبل میں ان کے کام آئے گی یا نہیں، لیکن ہم آپ کو تذبذب میں نہیں رکھنا چاہتے۔ اسی حوالے سے آج آپ کی رہنمائی کریں گے پرسٹن یونیورسٹی کوہاٹ کے سابق پرو وائس چانسلر ڈاکٹر عصمت اللہ خان صاحب۔ شریک گفتگو ہے کلیوال خٹک اور سلسلہ ہے نئی منزلیں نئے راستے۔ ڈاکٹر عصمت اللہ خان صاحب، نوجوانوں کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ریڈیو پاکستان کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں نوجوانوں کے اس پروگرام میں کچھ حصہ لے سکوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ طلباء و طالبات جب BBA اور MBA کرتے ہیں تو عملی زندگی میں وہ ان مضامین کو لے کر چلیں گے تو انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس طرح ہے کہ ہر مضمون جو سٹارٹ کیا جاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی افادیت ضرور ہوتی ہے، ملک کی معیشت میں بھی اس کا رول ہوتا ہے۔ جو لڑکے ہمارے ساتھ BBA کرتے ہیں یا MBA کرتے ہیں ان کو جابز بھی مل جاتی ہیں، انڈسٹری میں بھی ملتی ہیں، بینکنگ میں بھی ان کو جابز مل جاتی ہیں، کیونکہ بزنس سے ریلیٹڈ یہ شعبہ ہے۔ تو بزنس وہ لوگ کامیابی سے چلا بھی سکتے ہیں جن کے پاس کچھ ہنر ہو یا جن کے پاس کچھ علم ہو کہ بزنس کیا کہتے ہیں، کس چیز کو کہتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو چلا سکتے ہیں۔ تو BBA جو ہے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، اس میں ہم بچوں کو عملی طور پر یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے بزنس کیسے سٹارٹ کرنی ہے، کس طرح مینیج کرنی ہے، کس طرح ان کے لیے ریسورسز ارینج کرنے ہیں اور کس طریقے سے اس کو کامیاب بنانا ہے۔ اس طرح ماسٹر لیول پہ بھی یہی چیز ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بزنسز جو ہے اپنے طور پہ کیسے ان کو بزنسز کو چلانا ہے، کس طریقے سے اس کو مانیٹر کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے، کیسے ان کے لیے ریسورسز جو ہے وہ لینے ہیں اور کس طریقے سے ہم اور آپ جو ہے ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔
تو بزنس کے علاوہ سرکاری جو مواقع ہیں روزگار کے وہ کتنے ہیں یا کیسے ہیں؟ پاکستان میں BBA اور MBA کی بنیاد پر طلباء و طالبات کے لیے سرکاری ملازمتوں کے مواقع ملتے ہیں؟ اس طرح ہے کہ ہمارے ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ میں ذرا کھل کے بات کروں گا کہ ہم یونیورسٹیز پولیٹیکل ڈیسیژن لیتے ہیں، ہم یونیورسٹیز بناتے ہیں، وہاں پر مختلف مضامین شروع کر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی کھپت ہوگی مارکیٹ میں یا نہیں۔ یہ ایک اور ہمارا المیہ ہے اس ملک کا کہ ہم بغیر پلاننگ کے یونیورسٹیز بھی بناتے ہیں، پروگرام بھی شروع کرتے ہیں، یہ ایک المیہ ہے اس ملک کا۔ لیکن پھر بھی میں ایک بات بتا دوں کہ اگر معاشی ترقی ہوتی ہے تو معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ بزنس اپرچونٹیز بھی اور امپلائمنٹ اپرچونٹیز جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ بزنسز جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے انڈسٹری کی ضرورت ہوتی ہے، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ انرجی کا ایک فقدان ہے ہمارے ہاں، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ضرور یہ پرابلم ہے کہ ہم اسی مقدار سے یا اس کوانٹٹی کے لحاظ سے ہم امپلائمنٹ اپرچونٹیز پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی BBA اور MBA جو ہے ایسے سبجیکٹ ہیں کہ ان کی بینکنگ میں جتنے بھی مختلف پرائیویٹ ہیں یا پبلک بینکنگ سیکٹرز ہیں اس میں ان کی ضرورت ہوتی ہے، انڈسٹریز میں ان کی ضرورت ہوتی ہے، کارخانے جو چھوٹے بڑے جتنے بھی کارخانے ہوتے ہیں اس میں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خاص کر ان اداروں میں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ بزنس مینجمنٹ جو ہے اس میں مختلف اور سیکٹرز ہیں۔ فار ایگزامپل مارکیٹنگ بھی ہم ان کو کرواتے ہیں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ ایک اور اسی کا ایک شعبہ ہے، اس میں کچھ لوگ اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں، فائنانس، اکاؤنٹنگ، یہ اور شعبے ہیں جس میں لڑکے جو ہے وہ اپنی اسپیشلائزیشن حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جو لڑکے BBA یا MBA کر لیتے ہیں فائنانس میں یا اکاؤنٹنگ میں یا مارکیٹنگ میں یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں، تو یہ چاروں شعبے ایسے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی ہے، زیادہ لڑکے اس میں کپائے بھی جا سکتے ہیں، ان کو امپلائمنٹ جو ہے وہ مل سکتی ہے، کیونکہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی ایک اہم ادارہ ہے، ہر جگہ پہ اویلیبل ہے، وہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکاؤنٹنگ یا فائنانس جو ہے ہر جگہ پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، پبلک سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، ان کو فائنانس یا اکاؤنٹنٹ ان کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اس طرح مارکیٹنگ جو ہے جتنے بھی ہمارے ہاں پروڈکٹس بنتی ہیں یا پیدا کی جاتی ہے ان کے لیے مارکیٹنگ کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کی صحیح طریقے سے مارکیٹنگ ہو سکے، آگے ان کی کنزیومر تک جو ہے وہ پہنچائی جا سکے۔ تو ان کے لیے بھی MBA BBA والے لڑکے جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی مطلب اگر سرکاری ملازمت نہ ملے تب بھی BBA اور MBA کرنے والے طلباء کے لیے کافی سارے مواقع موجود ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، واقع ان کے لیے موجود ہیں، وہ آگے اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں، خود بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، خود بھی کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا پروگرام جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، بزنس جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، اس میں بھی ان کے لیے بہت زیادہ مواقع ہیں۔ چند نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے چند کلمات جو خصوصاً طلباء کے لیے ضروری ہدایات اگر آپ کے پاس ہوں۔ اس طرح ہے کہ میں تقریباً پچھلے 37 ایئر سے شعبہ درس و تدریس سے منسلک ہوں۔ اس طرح ہے کہ ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو 2-3 چیزیں ہم ضرور بتائیں۔ ایک یہ کہ وہ دیانتداری سے جو بھی کام کرے دیانتداری سے کام کریں، محنت سے کام کرے اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے کوشش کرے۔ تو میری تو نوجوانوں سے ہمیشہ یہ گزارش بھی رہی ہے کہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس پہ عمل کریں، جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ 2-3 مقاصد جو ہے وہ مد نظر رکھا کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر عصمت اللہ خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ ساتھیوں، آج کے نوجوانوں کے پاس ایک مخصوص سہولت موجود ہے اور وہ ہے انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوان بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو انٹرنیٹ کے صحیح استعمال کا ادراک ہو جائے۔ اسی سلسلے میں ہم نے آپ کے لیے گورنمنٹ گرلز پوسٹ گریجویٹ کالج کوہارٹ میں ایک یوتھ شو ریکارڈ کیا ہے۔ موضوع ہے انٹرنیٹ کا صحیح استعمال۔ لیجیے سنتے ہیں یہ شو، سلسلہ ہے یوتھ فورم۔
آج کے خصوصی شو میں میں ہوں آپ کی میزبان ہمنا شاہ، اور آج کا جو ہمارا خصوصی شو ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بی ایس باٹنی، بی ایس فزکس اسٹوڈنٹ۔ اس شو میں ہماری مہمان خصوصی ہیں ہمارے کالج کی پرنسپل محترمہ جمیلہ خانم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انٹرنیٹ کا صحیح استعمال۔ میں دعوت دیتی ہوں ہانا کو۔ تو جی ہانا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ انٹرنیٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ کے صحیح طریقے کا بھی پتہ ہو۔ بہت سے اسٹوڈنٹس، بہت سے نوجوان اپنا دھیان سبق پہ نہیں دیتے، اور مطلب وہ اپنا گیمز اور ان پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، تو ان کو نیٹ پہ زیادہ ان کو اپنے کام پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے جب وہ نیٹ پہ سرچ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جی اقصیٰ، ہمارے پاس ہانا آئی، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ کیا انہوں نے صحیح کہا؟ جیسے کہ ہنا نے کہا، ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا، لیکن یہ ہے کہ جب ہم سرچ کرنے جاتے ہیں، ویسے تو اس کے بہت سارے یوزز بھی ہیں اور ایبیوزز بھی ہیں۔ تو یوزز میں یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ وہ فیوچر میں کچھ کرے، کچھ بنے، تو وہ جب بھی انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے وہ اپنے کام کے مطابق ہی سرچ کرتا ہے اور اسی پہ جا کے فوکس کرتا ہے، کنسنٹریشن اسی پہ ہوتی ہے۔ حالانکہ جو ادھر ادھر کے مطلب جو چیزیں ہوتی ہیں، ایکسٹرا چیزیں جو اسٹڈی سے ہٹ کے ہوتی ہیں، جو پڑھائی میں من لگا کے کام نہیں کرتے، وہ نیٹ کو کھولتی وائی فائی جیسے ہی وہ آن کرتے ہیں، وہ کہیں گیمز پہ، کہیں سانگس پہ، کہیں بھی جا کے، اور وہ ان کا مطلب فوکس جو ہے وہ ان پڑھائی پہ نہیں ہوتا ان کا۔ تو یہ ہے کہ نیٹ جو ہے تو بہت سارے اس کی یوزز بھی ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے ایک انسان پہ۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں جو جا کے اس بہانے پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کام کریں، حالانکہ وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ ہے کہ نیٹ جو ہے وہ بہت ایک اچھی چیز ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ ہمیں اس سے نقصانات ملیں بعد میں۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی بی ایس فزکس کی اسٹوڈنٹ رامین کو۔ انٹرنیٹ کے تھرو ہم جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے تھرو ہمارے پوری دنیا ورلڈ جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ چاہے انسان دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، دوسرے انسان سے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ انٹرنیٹ کا صرف ایک یوز نہیں ہے، بہت سارے یوزز ہے، اور اس کے اور یوزز یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ بعض اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کی سمجھ نہیں آتی، تو وہ انٹرنیٹ کے تھرو یوٹیوب میں جا کر ویڈیو دیکھ سکتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ لیکچر جو اسے سمجھ نہیں آئی ہوتی وہ بہت اچھی طریقے سے سیکھ جاتا ہے۔ اور جیسے کہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے بعض اوقات بی ایس فزکس کی اسٹوڈنٹ ہوں، بعض اوقات مجھے کبھی کبھار ٹیچر کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو میں کیا کرتی ہوں، میں گھر میں جا کے نیٹ میں یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتی ہوں، بہت سارے لیکچرز دیکھتی ہوں، وہ مجھے پریکٹیکلی بھی کر کے وہ چیز دکھاتے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے یوزز ہیں، جیسے کہ کوئی انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو تو اپنے جو اسے فرینڈ سے ہے، اپنے ساتھیوں سے ہے، اپنے فیملی کے ممبر سے ہے، وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ سو انٹرنیٹ کے اس کے علاوہ بھی بہت ساری یوزز ہے، جیسے کہ گوگل جیسے ہے، گوگل میں ہم کوئی کتاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ مہنگی کتابیں خریدے۔ میں check.com پر جاتی ہوں، وہاں پر اس کے بہت سارے ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو فزکس میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کے تھرو میں بہت اچھی طریقے سے سیکھ جاتی ہوں جو چیز مجھے سیکھنی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے میری ایجوکیشن میں، جو میرا ایکسپیرینس ہے، اس نے میری ایجوکیشن میں میری بہت ہیلپ کی ہے۔ سو نیٹ کا ہمارے پاس بہت سارے یوزز ہے، سو آپ لوگ بھی نیٹ کا بہت اچھے سے استعمال کریں اور بہت کامیابی سے کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو اقصیٰ۔ ہمارے پاس اقصیٰ آئی، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی بی ایس باٹنی کی اسٹوڈنٹ ندا کو۔ السلام علیکم۔ انٹرنیٹ سے ہم بہت ساری ایسی چیزیں سیکھ سکتی ہیں جو کہ جس ٹاپک کو اگر ہم پڑھ رہے ہیں، کلاس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ایک سبجیکٹ کو دے پائیں، لیکن اگر ہم اسی ٹاپک کو جتنا ہم اچھے سے پڑھ سکتے ہیں تو وہ ہمیں نیٹ اس چیز میں مدد کرتا ہے کہ ہم اس کے ہر پہلو کو سمجھیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، یا اس کو ڈسکور کس نے کیا، یا کسی بھی طرح سے ہمیں دنیا کی ہر چیز کے بارے میں آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کافی ایسے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جو کہ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ آج کا جو تعلیمی دور چلا جا رہا ہے، اس سے اگر ہم انٹرٹینمنٹ بہت بھی کر لیں انٹرنیٹ سے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہمارا وقت بھی بچاتی ہے۔ اگر ہم کسی ٹاپک کو لے کے بکس کو سرچ کریں، پہلے تو ہمیں جا کے بکس کو ڈھونڈنا پڑے گا، پھر بکس میں دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس میں کون سی انفارمیشن ہے، کون سی نہیں ہے۔ لیکن انٹرنیٹ میں ایک ہی سیکنڈ میں ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہماری کچھ اسائنمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں تو باقاعدہ جا کے اس پہ ہم سرچ کرتے ہیں، تو ہمیں اتنے اچھے پوائنٹس اس میں ملتے ہیں، اتنا اچھا سمجھ آتا ہے کہ ٹیچر نے جو پڑھایا ہے اس کی فردر ہمیں ایگزامپلس مل جاتی ہیں، فردر وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی بی ایس باٹنی کے اسٹوڈنٹ
सबा को। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट के बारे में हम आपको बताएंगे कि इंटरनेट के बहुत से फ़वाइद हैं, जैसे कि आजकल हम इंटरनेट में बहुत से टीचर्स को देख सकते हैं, बहुत से टीचर के टॉपिक्स देख सकते हैं, लेक्चर उनके नोट कर सकते हैं, जैसे असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, उसकी हेल्प से अच्छा कर सकते हैं और हम अपने पॉइंट्स को मतलब हम अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो हमें यहाँ पे नहीं अवेलेबल होती, तो उससे अच्छा है कि हम इंटरनेट पे जल्दी से जल्दी सर्च करें और अपना टाइम भी वेस्ट ना करें, दूसरे को भी ज़्यादा मुश्किल में ना डालें। ज़ाहिरी हम इतना देख भी नहीं सकते, लेकिन उसके बारे में हम क्या कुछ पढ़ते हैं इंटरनेट में। हम इंटरनेट के ज़रिए से दुनिया की पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, जैसे कि हम और मुल्कों और शहरों के बारे में भी जान सकते हैं कि आजकल उधर फॉर एग्जांपल अमेरिका में आजकल क्या न्यू डिस्कवर हो रहा है। और इसके अलावा और भी ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, जॉब वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं नेट के ज़रिए, और हमें पता चल सकता है कि कौन सी जॉब पे सीट्स मतलब फ्री है हमारे लिए, हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़रिए हमें करंट अफेयर्स के बारे में पता चलता है। जी सामाईन कराम, हमारे पास सबा आई, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब मैं दावत देना चाहूँगी हमारी मेहमान खुसूसी, हमारी मुअज़्ज़िज़ मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा मोहतरमा जमीला खानम साहिबा को कि वो इस यूथ शो के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया। तालिबात ने अपने ख्यालात का इजहार किया बहुत अच्छे पैराए में, लेकिन जहाँ तक मैं उनको कहना चाहूँगी वो ये बात है कि किताब का नेमल बदल तो कोई भी चीज़ नहीं है। किताब हर वक्त आपकी साथी होती है और वो आपको बहुत मुफीद मालूमात देती है। आज के नौजवान की खुशकिस्मती ये है कि उनको बहुत सारी सहूलतें मैसर हैं घर बैठे, और उसमें वो इल्म हासिल कर सकते हैं, जिनमें इंटरनेट का इस्तेमाल भी है। वालिदैन इंटरनेट का इस्तेमाल करने की इजाज़त मुकम्मल तौर पर नहीं देते, लेकिन इसमें नौजवानों का भी कसूर होता है, वालिदैन का भी होता है, असातिज़ा का भी होता है। अगर तालीमी इदारों में असातिज़ा तालिबात या नौजवानों की रहनुमाई करें कि वो किन टॉपिक को सर्च करें, किस तरीके से सर्च करें, तो यकीनन बच्चों की डायरेक्शन उस तरफ जाएगी। इसी तरह वालिदैन बच्चों को इंटरनेट की सहूलत इस्तेमाल करने दें, लेकिन वालिदैन को भी मालूम होना चाहिए और बच्चों को या नौजवानों को अपने वालिदैन पर एतमाद करना चाहिए और उनको बता देना चाहिए कि वो क्या करते हैं। इंटरनेट के बहुत सारे फ़वाइद हैं, आप इससे बोलना, लिखना, नए ट्रेंड सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप अपनी शख्सियत की तरक्की के लिए इसमें क्या देखना चाहते हैं। शख्सियत की बर्बादी वाली चीज़ें आप मत देखें। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करें, दुरुस्त इस्तेमाल करें, असातिज़ा जो हैं वो नौजवानों की रहनुमाई करें, वालिदैन भी नज़र रखें, और नौजवान को इस दौर में ख़ुद भी बाशऊर होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे हक़ में अच्छा है और क्या बुरा है। शुक्रिया। जी सामाईन कराम, हमारी प्रिंसिपल साहिबा आई, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सब आए, आप सब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें, ना कि फ़जूल कामों में अपना टाइम ज़ाया करें। इसे जितना चाहें आप इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। जितना आप इससे फ़ायदा उठाएंगी आपको उतना ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा, और जितना आप फ़जूल कामों में इसे इस्तेमाल करेंगी उतना आपका ही नुकसान होगा और आपका वक्त भी ज़ाया होगा। नौजवान साथियों, हम शाह से इजाजत चाहती हैं। अल्लाह हाफिज। नौजवान साथियों, हमारा आज का प्रोग्राम हम नौजवान बस इतना ही था। अगले प्रोग्राम तक अपनी मेजबान साइमा आरिफ और प्रोड्यूसर कलीवाल खटक को रेडियो पाकिस्तान को हाथ से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जीत है तेरा निशान, है जवान मंजिल है आसमां, है जवान जोश तेरी पहचान, है जवान है तू ही पाकिस्तान। जब तक है जामे जा तू जोश को रख जवान, है जवान।